حضرت ابو الحسن رفائی کہتے ہیں میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی. عالی مرتبت علماء سے پوچھئے روح پرواز کر سکتی ہے؟ میری روح زنگ آلود ہو تو میں پاک لوگوں کی روح پر اپنی روح کو قیاس نہ کروں اور اس حقیقت کا انکار نہ کر دوں. روحیں آپ دیکھتے ہیں خواب میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں. تو روحوں کی پرواز ممکن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا, میری روح نے اتنی پرواز کی. آواز آئی کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے تھے میں اس عرش کو دیکھنے کے شوق میں آیا ہوں. نہ سفر بشرط محال ہے, نہ طلب بقید سوال ہے, فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں. میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں, مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں. کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں. تو پھر آواز آئی ارجع لا وصول لک, ابو الحسن پلٹ جاؤ, تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو, جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے تھے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغ العلاب. مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ ترازو لے کے تولنے بیٹھ گیا, اس سے تولنے لگا جو تولا نہیں جا سکتا. یار سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی ماشے کا حساب تو کیا جا سکتا ہے, لیکن منو ٹانوں کا حساب تو نہیں آ سکتا. عقل کے ترازو پہ تولنے کا شوق آ جائے تو میں آپ کو تول لوں, آپ مجھے تول لیں. اور جو نبیوں کا بھی امام ہو, ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پیندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے, سدرہ پر جبریل سے آگے آگے نہیں دیکھا. اور اقبال بولا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا, ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے. تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے, وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے. تو کہا اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ صاحب کمال ہے تو میرے رسول کے کمال جیسا کمال کس کو نصیب ہوا. اچھا کسی سے اس لیے بھی پیار کیا جاتا ہے کہ کل مشکل میں کام آئے گا. لوگ تعلق رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو اوکھے ویلے کام آ سکتے ہوں, ان سے رشتے قائم کرتے ہیں, ان سے دوستیاں رکھتے ہیں, ان کو تحائف دیتے ہیں. یار زندگی میں کبھی بھیڑ بن جائے تو کام آ جائے گا. سیاسی لوگوں سے, افسران بالا سے لوگ تعلق قائم رکھتے ہیں کہ اوکھے ویلے کام آئے گا. کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ اوکھے ویلے کام آئے گا. مجھے بتاؤ نظر سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہو سکتا ہے, مجھے بتاؤ حشر سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہو سکتا ہے. اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے تو پھر حضور سے پیار کرنا چاہیے, اس لیے کہ اوکھے ویلے وہ کام آئیں گے جب کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہوگا. فرمائیں گے شفاعتی لأہل القبائر من امتی, بڑے بڑے آجو میرے دامن میں لپٹ جاؤ. اعلی حضرت بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اچھا کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے. عمومی طور پہ دنیا پہ سب سے بڑا داعیہ محبت کا یہی ہے. کوئی کسی سے اس لیے پیار کرتا ہے کہ وہ صاحب جمال ہے, کسی کو کسی کے لب پیارے لگے, کسی کو کسی کی زلف دراز اچھی لگی, قدِ رانا پہ جان وار دینے کے لیے کوئی تیار ہوا, کسی کی آنکھوں میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے. کسی سے کوئی پیار اس لیے کرتا ہے کہ وہ سونا بہت ہے. چلو یہی داعیہ مان لیتے ہیں تو پھر زمانے میں لاؤ نہ اس حسین جیسا. کشفت دو جا بے جمال ہی مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تیاک مستانی ہے, مخمور رکھی ہن مد بھریاں. سیدنا ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لما را قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور. پھر کہا نہیں نہیں نہیں, حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے, بولے کیسے دیکھتے, کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. 2000 میں خاکے 2006 میں خاکے تراشے گئے
تو میں نے گلی گلی جا کے کہا تھا صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکرے نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا؟ خاکے تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا تو ثانی بھی نہیں، سایہ بھی نہیں تھا، ثانی تو دور کی بات ہے، سایہ بھی نہیں تھا۔ مثل او در عالم امکان متصور نیست، ان کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے تھوکنے والے کا اپنا منہ میلا ہوگا، چاند کی کرنیں کبھی بھی میلی نہیں ہو سکتی۔ ہرا کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن ہے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے